حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 18 ہم نے 17ویں درس میں ماضی استمراری کا بیان جو تھا وہ پڑھ لیا تھا، 6 طریقے بھی بیان کیے تھے، فوائد بھی بیان کر دیے تھے۔ اب ہم اس کی گردانے اور مشق کی طرف آتے ہیں۔ فعل ماضی استمراری مثبت معلوم، انہوں نے کل بتائے تھے 6 طریقے، کہ انہوں نے 6 کے 6 طریقوں سے گردانے مثال کے طور پر پیش کی ہیں۔ باقی ماضی استمراری منفی معروف و منفی مجہول کی گردان انہی گردانوں پر نون نفی کا لگا کر بن جاتی ہیں۔ پہلا طریقہ تھا کہ ماضی مطلق کے صیغوں کے شروع میں لگا دیں، تو قرض سے میں قرض۔ اسی طرح دوسرا طریقہ تھا ہمیں لگا دیں، تو دوسرا طریقہ انہوں نے بنایا ہمیں قرض۔ یہ جو اوپر گردان لکھی ہے یہ مجہول کی لکھی ہے، میں قرضہ شد۔ اسی طرح تیسرا طریقہ تھا آخر میں جائے مجہول لگا دیں، کر دے۔ لیکن ہم نے اس سے پڑھا تھا کہ اس طریقے کے وہ طریقہ جس کے آخر میں جائے مجہول لگانی پڑتی ہے، اس سے تمام صیغے نہیں آتے بلکہ 3 صیغے آتے ہیں۔ آگے جی چوتھا طریقہ، دونوں چیزیں لگانی ہیں، میں کرتے۔ میں بھی لگایا ہے انہوں نے اور جائے مجہول بھی لگائی ہے۔ چھٹا طریقہ جو تھا، پانچواں طریقہ جو تھا وہ ہمیں لگائیں اور جائے مجہول لگائیں۔ تو چھٹا طریقہ تھا وہ کیا تھا جی؟ یا منفصل میں یا ہمیں لگائیں، تو کر دے میں، کر دے ہمیں، وہ کرتا تھا، کردہ شدے میں، کردہ شدے ہمیں، وہ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 6 اور ان کے ساتھ تمام منفی کی گردانیں بنے گی معروف و مجہول کے ساتھ، تو یہ 12 گردانیں اور بنتی ہیں۔ انہوں نے لکھا بھی ہے فائدے کے اندر کہ منفی آپ انہی گردانوں پر قیاس کرتے ہوئے نون نفی کا لگاتے جائیں اور گردان بناتے جائیں۔ آگے مشق ہے جی، دادن پرسیدن مصدر سے ماضی استمراری کے تمام صیغوں کے مطابق گردانے بما ترجمہ لکھیں، اردو میں ترجمہ کریں۔ ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے نوید چریدے، وہی طریقہ جو آپ کو بتایا تھا۔ آگے اردو سے فارسی بنانی ہے، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر سن لیں۔ پہلے آپ اس کے اندر فعل دیکھیں، فعل تو ہے چراتا، چرنا، چرانا فعل ہے، اس کا آپ مصدر نکالیں۔ پھر آپ دیکھیں ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یا امر ہے، یا نہی ہے، جو بھی ہے، تو یہ پتہ چلا تھا ہے، ماضی ہے۔ پھر دیکھیں ماضی کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تھا آیا پڑا ہے، تو یہ ماضی تا تھا آیا پڑا ہے، تا تھا، تو یہ ماضی استمراری ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا ماضی استمراری ہے۔ اب دیکھیں واحد ہے کہ جمع ہے، معروف ہے، منفی ہے کہ مثبت ہے؟ نہیں جی نہیں، تو اس میں نہیں آیا، تو یہ مثبت ہے۔ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ گیا تو نہیں آیا اس میں، تو پھر یہ معروف ہے۔ پھر واحد ہے کہ جمع ہے؟ وہ آیا پڑا ہے، تو وہ واحد کی علامت ہے، یہ واحد ہے۔ پھر جی متکلم ہے، غائب ہے کہ حاضر ہے؟ وہ جو آیا پڑا ہے تو پھر غائب کا صیغہ ہے۔ تو پھر آپ مصدر جب آپ نے نکال لیا تو اسی مصدر سے آپ فعل ماضی استمراری مثبت معروف صیغہ واحد غائب کا صیغہ بنائیں گے، تو اس کی فارسی بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فارسی میں ماضی استمراری بنانے کے کتنے طریقے ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ اور حروف لین میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ مقدمہ میں پڑھ چکے ہیں۔
تو یہ تھا آج کا مختصر سا درس، پیچھے سے ساری چیزیں جو ہے وہ دہرائیں اور یاد کریں۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم، حقیقت الکلام۔